عذاب يوم أليم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم لن يؤتهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لفي ضلال إني إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم. یہ سورہ ہود کے تیسرے رکوع کی 7 آیات تلاوت کی گئی ہیں 25-33. پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اور ایسے ہی حالات تھے بریکٹ میں ہے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذال تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے ساتھ چپیٹ دیں. اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانتا. میرا آج تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے. وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا. تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں خارج سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. اب یہ تیسرے رکوع سے ابھی تک 2 رکوع جو اس کے پہلے آ چکی ہیں سورہ ہود کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں تقریباً 11ویں-12ویں سال یعنی نبوت کی 11ویں-12ویں سال کے قریب آیتیں نازل ہوئی. اس کے پہلے بتایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال سے مستقل ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں. طرح طرح کے اعتراضات چڑھ رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں. یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے کہ قرآن کریم کتاب دعوت ہے اور پھر وہ کتاب ہدایت ہے. تمام انسانوں کے لیے دعوت یہی دعوت اس میں دی جا رہی ہے اور جو اس کو دعوت کو قبول کر لیں ان کے لیے ہدایت ہے. ان کے اندر تقویٰ کی صفت ہونی چاہیے. متقین کہا گیا. ان آیات میں بھی اسی طرح حوالہ دیا گیا ہے کہ جب قرآن کی دعوت لوگوں کو پیش کی جائے گی اور جیسا کہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو کیا کیا چیزیں پیش آتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی بات ہدایت کی گئی تھی اور قیامت تک کے لیے ہم سب آپ لوگوں کے لیے ہدایت اس کے اندر موجود ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے اور ہمیں کرنا ہے, یہ کوئی والنٹری چیز نہیں ہے, یہ ہم کے اوپر فرض ہے. تو
تو یہ باتیں یہ سامنے ہمارے حوادث ایسے پیش آئیں گے. اب ان 2 صورتوں میں 2 رکوع میں جو پہلے آ چکی ہیں اس میں بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں اور کون لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور آخری آیت جو پچھلے ہفتے آیت میں کہا گیا تھا کہ کیا اندھے اور بہرے اور دیکھنے والا اور سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دیکھنے اور سننے والے تو مومنین ہیں جو سنتے ہیں بات کو اور اس پہ باتوں دیکھتے بھی ہیں, باتوں کو سنتے بھی ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو اندھا بہرا بنا لے, آنکھ ہوتے ہوئے نہ دیکھے, کان ہوتے ہوئے نہ سنے, کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو, وہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن میں یہ باتیں مختلف مقامات پہ بیان کی ہیں. اب ایک ایک کر کے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کچھ پیش آ رہا تھا جو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ آتا رہا ہے. اسی ترتیب میں آدم علیہ السلام کے بعد سے بہت سے نبی نہیں جانتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اس کا قرآن پہ میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام سے شروع کیا گیا. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس طرح سے ہم بھیجتے رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس نے کیا کہا, انی لکم نذیر مبین, میں تم لوگوں کو صاف خبردار کرنے والا ہوں. نذیر کے معنی خبردار کرنے والا, مبین بالکل کھلا ہوا, بالکل ٹوٹو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اس بات کو نہ مانا تو تمہارے ساتھ کیا کچھ اللہ تعالیٰ معاملہ پیش کرتا ہے. مبین کھلا ہوا بالکل. مفسرین نے لکھا ہوا کہ قرآن کہ مبین کا معنی لفظ بڑا بامانی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بلکہ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہوتی تھی تو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, واہ سباہ کر کے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے. اسی لیے ان کو یہ بھی کہا کرتے تھے نذیر اولیاء, جو اپنے آپ کو کپڑا پھاڑ دیا ننگے ہو گیا تاکہ سب لوگ متوجہ ہو جائیں. وہ کہہ دیتا کہ یہ بالکل یہ جو ہے یعنی جو بات کہہ رہا ہے سنو غور سے, لوگ دروازے سونپ کے چلے آتے تھے. اسی معنی میں استعمال ہوا کہ میں تمہارے سامنے جو باتیں پیش کر رہا ہوں بالکل کھلی کھلی ہیں. ایسا نہیں کیا تو یہ سب معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے. کیا بتایا, اللہ تعبدوا الا اللہ. یہی دعوت تمام نبی کی رہی ہے, اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اب اس عبادت میں بڑا معنی کا سمندر بنا. سب سے پہلے معنی تو اس کے یہی ہیں جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے. چنانچہ سمجھ جاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ود, سوا, یعوق اور نصر 5 کا نام قرآن پاک کی صورتوں میں دیا گیا ہے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کے زمانے کے بزرگ لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, اور بعد میں ان کے انتقال کے بہت زمانے کے بعد پھر ان کی تصویریں بنائی ہوں گی, اس کے بعد ان کو پوجنے لگے, جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں. یہ کہا کہ ایک تو معنی اس میں ہے کہ ان کی طرف ان کی پوجا کرنا, ان کی اپاسنا کرنا, لیکن مانا بات سے یہیں تک نہیں رہ جاتی ہے. ان کو اپنا سرپرست سمجھنا, ان سے مدد کی امیدیں کرنا, ان کی باتوں کو ماننا, تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. جس کو آدمی بڑا سمجھ کر کے اور اس کی پھر وہ پوجا کرنا بھی شروع کر دے, اس کی عبادت کرنا, اس کی باتوں کو ماننا شروع کر دے, اس حکم کی تابع داری ایسے جیسے اللہ کا حکم ایسے کرنے لگے. اسی طرف تمام انبیاء کرام لوگوں کو ڈراتے رہے. چنانچہ سورہ انبیاء میں آیا ہوا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ ان لا الہ الا انا فاعبدون. جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بس میری عبادت کرو. تو سورہ انبیاء میں گویا کہ یہ بات بتا دی گئی کہ جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آپ کے پہلے ذکر ملتا ہے کہ 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء کرام آئے, سب کو یہی کہا گیا کہ جس نے انبیاء آئے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. کہاں کہا گیا ہے ان لا الہ الا انا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, فاعبدون, بس تم میری عبادت کرو. اس میں عبادت کی وہ تمام شکلیں شامل ہو گئی. کہا گیا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آئے گا, ایک عذاب سے ڈراتے ہیں. اسی طرف نذیر مبین کہا گیا ہے, میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں, اگر تم نے اس کی بندگی اختیار نہیں کی تو عذاب آئے گا. اب اس کے بعد سے کیا ہوتا رہا ہے, ہمیشہ معاشرے کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں, سردار لوگ ہوتے ہیں, چودھری لوگ ہوتے ہیں, وہ لفظ استعمال کیا فقال الملأ الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کہا تو ان کے سرداروں نے, ان کافروں کے بھی سرداروں نے کیا کہا, ان کے قوم کے
ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے ایک انسان کے سوا کچھ نظر نہیں آتے، تم انسان ہو ہمارے جیسے. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ تمہاری اتباع جنہوں نے کی ہے وہ ہمارے قوم کے رذیل لوگ ہیں جو بلا تعامل قبول کر لیتے ہیں، بے سوچے سمجھے. کسی نے کہا بس سن لیا، بس قبول کر لیا، سوچتے سمجھتے کچھ نہیں. اسی طرح سے غور فکر کرنے دیکھیں اس کے نتائج کو. یہ قرآن میں دوسری مقامات کی باتیں دیکھیے. ہمیشہ سے لوگ ہیں، کون لوگ آپ کے پیچھے ہیں؟ یہ قریب قریب لوگ ہیں، رذیل لوگ. معاف کیجیے گا، اب تو مسلمانوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے فلاں برادری کے لوگ ہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں. میں نے اپنی آواز سنا بس رذیل برادری کے لوگ ہیں. یہ تو وہ کہہ رہے تھے اس معنی میں کہ یہ لوگ قوم کے گھٹیا لوگ ہیں، یہ کم تر لوگ ہیں، کم پیسے والے لوگ ہیں، یہ چھوٹی ذات جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. اراذلنا بادی الرأی، اراذلنا رذیل لفظ سب جانتے، اردو کا لفظ ہے، بولا جاتا ہے. رذیل لوگ ہیں یہ. اور بادی الرأی بلا تعامل، بغیر سوچے سمجھے، بس آپ نے کہا مان لیا ہے، یہ سوچتے سمجھتے کچھ غور فکر کرتے. یہ بل نظنکم کاذبین، یہی نہیں کہا، کہنا ہے کہ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ تم ہی نہیں، کہ تمہارے ساتھ جو لوگ لگے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنے آپ تمہاری پیروی اختیار کر کے کوئی گن بنانا چاہتے ہیں اور پھر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ تفصیل لوگوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ بل نظنکم کاذبین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. تمہیں میں نبی، صرف نبی ان کو نہیں کہا نبی حضرت علیہ السلام، بلکہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب جھوٹے ہو، انہیں جھوٹ میں ایک چیز بنا رکھی ہے. اب انہوں نے کس طرح سے ان چیزوں کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یا قوم، ہمیشہ ان کو خطاب کیسا کیا انبیاء کرام، اے میری قوم کے، اتنا درد پایا جاتا ہے اس کے اندر. اے برادران وطن، جیسے ہم آج دعوت کی بات نہیں کہتے، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سوچو تو صحیح کہ میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر رہا ہوں. فسرے نے اس کے بارے میں لکھا کھلی شہادت کیا ہے، نور فطرت ہے. لوگ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہیں اس میں یعنی حق پرست ہوتے ہیں، وہ خداترسی ان کے اندر ہوتی ہے، دردمندی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ان کے اندر ہوتے ہیں، جذبہ رحم ہوتا ہے وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو بڑی دردمندی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ خصائص ہوتے ہیں انبیاء کرام کے، یہ ان کے اندر فطرت میں بدیت کی ہوتی ہے. وہ تو دکھائی پڑتا ہے. ایک آدمی بات نظر میں دیکھ سکتا ہے کہ کتنا ایک بھلا انسان ہے، کیسی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کے کام آتا ہے، کتنا یہ حق پرست ہے. یعنی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر میں وہ تمام کی تمام پائی جاتی ہیں. اس طرف اشارہ کیا علماء مفسرین کرام نے یہاں پہ کہ یہ جو ہے وہ چیز ہے جو کہا کہ علی بینۃ من رب، اس میں بھی چیز شامل ہے، نور بصیرت. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اس کے پچھلی آیت میں بات آئی تھی، قرآن پاک کی آیت ہے اور ابھی حدیث بھی ہے، اس میں پڑھا ہے کہ تمام کے تمام بچے دین فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. یہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جو ان کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اگر وہ اس پہ نہ ہو تو ویسی ہی ہوگی. چنانچہ ابھی چند دنوں پہلے ایک خط میں ایک بڑے پروفیسر نے مجھ کو لکھا، جب ان کو توحید کی دعوت دی گئی تھی کہ ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ریشنل باتیں کرتے ہیں، بڑے بہترین ہیں، کہ ہماری گھٹی میں ہے جو بچپن سے بت پرست ہے. جس طرح سے آپ کے وہاں ہے ایک اللہ کی بندگی کرنا، نماز پڑھنا، ایک اللہ کی ہماری گھٹی میں ہے. ہم نے کہا تو پھر آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ ہم نے لکھا ان کو دوسرے اشارے. تو یہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ فطرت پہ ہوتے ہیں. اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فطرت پہ پیدا کیا. اس کے بعد سے وہ آتانی رحمتاً من عنده، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت کیا ہے، وہ وحی. انبیاء کرام پہلے ہی سے ایسے ہوتے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی وحی نازل کرتا ہے. فأمیت علیکم، تو کہا گیا ہے کہ اور تم کیا کہتے ہیں کہ اس میں اور وہ تم کو نظر نہیں آئی. قومیت علیکم، تم سے نظر نہیں آئی، یعنی ایک چیز جو سب کو نظر آ رہی ہے تم کو نظر نہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہ کہ تم اس سے اپنے آپ کو بند کیے ہوئے ہو، تم نے اپنی اس فطرت کو مس کر لیا ہے. یہ جو لوگ کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے
کہ اس نے اس فطرت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ودیت کیا اس کو دبا دیتا ہے، اس طرح سے کہ کافر یعنی کسان زارے جو ہوتا ہے بیج کو مٹی میں دبا دیتا ہے، نظر نہیں آتا اسے، وہ دبا دیتا ہے، کہا کہ تم اس سے اپنے آپ کو تم نے اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ تم کو نظر نہیں آتی ہے، تو کہا جا رہا ہے انوزرکموہا، تو کیا میں تمہیں زبردستی تم کے اوپر تم ماننا نہ چاہو تو میں تھوپ دوں، چپیک دوں، یہ کہا گیا تو تم بنوا لوں میں، یہ تمہاری کمی ہے کہ تم کو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ تو فطرت تمہیں عطا ہے، اللہ نے مجھے وہی نازل کی اور تم نے اپنے آپ کو اس فطرت سے محروم کر رکھا ہے، تمہیں کیا تمہیں چپیک دوں، زبردستی تم کر دو۔ اب اس میں بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ملتا ہے کہ آپ کو ایک ڈھارس بتائی گئی ہے، آپ اپنا کام کرنا ہے، قرآن میں جا جائے آپ انسان اللہ کر دیں گے، یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے تم نے اپنے آپ کو جب اس سے اپنے آپ کو فطرت کو مس کر رکھا ہے کہ ہم زبردستی تمہارے اوپر یہ تم کو سب منوا لیں گے، وہاں تم رہا قانون، اور یہ بھی مطلب اس کا ہے کہ تم جو ہو زبردستی یعنی کہ تم اسے کراہت میں بھی موجود ہو، تم نے کچھ ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس میں دعوت کا کام کرنے والے تمام لوگوں کے لیے بڑی حالت بتائی گئی اس کے اندر کہ یہ کچھ ہوتا ہے، ہمیں اپنی بات کو کہنی ہے، اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہوگا اس کو مان کے دیں گے، مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا قومیں کر کے خطاب کیا ہوگا، اس میں وہ تمام کے تمام چیزیں شامل کرائی جاتی ہیں جو حکمت میں شامل ہیں، ان سے بڑا یعنی ہمدردی کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کی جائے، ان کے زبان میں بات کی جائے، ان کے کلچر کے طریقوں کا اختیار میں رکھتے ہوئے بات کی جائے، ایسی زبان میں نہ بات کی جائے ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہے، تو ان کی زبان جو ان کے ثقافت ہو تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب اس کے بعد سے ان کے وہ جو اعتراضات تین تھے ایک ایک کر کے جواب دیا جائے، وَيَا قَوْمِ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے اس کام پر کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا ثواب میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ دے گا، اس میں کوئی مالی منفعت مراد اس کی پیش نہ رہی ہے سوائے تمہاری ہمدردی کے۔ پہلا جواب وہ کہتے تھے کہ صاحب آپ جو ہے ان کا کوئی مقصد ہو ان کا یہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کہا گیا وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو دھکے بھی دینے سے رہا، وہ کہتے تھے صاحب یہ کمزور طبقے کے لوگ ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، ان کو ہٹائیے تو ہم آپ کی بات سنیں، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ کون کون لوگ بیٹھتے ہیں ان کی مجلسوں میں، ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور یہی بات مکے میں بھی وہ کہا کرتے تھے، مکے کے کفار کے جو سردار تھے، تو آپ نے کہا کہ میں ان کو تو دھکے دینے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی، انہم ملاقو ربہم، یہ جس نیت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں ان کو اپنے اللہ کے حضور ملنا ہے جو انہوں نے مانی ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، ہم کو آخر میں اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے، حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کو سے ملنا ہے، ان کو میں تم دھکے دینے سے رہا، یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے، ہمیشہ کہی جاتی رہی ہے، قرآن نے اس کو درج کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، ایسا نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ کہہ رہے تھے، ابھی کے تمام ان کے ہیں۔ اس کے بعد سے کہا گیا وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم ہی لوگ جہالت برت رہے ہو، یہ بات نہیں، کوئی عقل والی نہیں ہے کہ فلاں فلاں کو ہٹا دیا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، حالانکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اس امید پہ اس میں شامل ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم جو بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کیا بات ہوتی ہے، ہر ایک میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ ہم سو کے اٹھتے ہیں اس وقت بھی یاد کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اس وقت بھی یاد کرتے ہیں، میں اللہ کو ملنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا شوق، یہاں بھی اس طرح اشارہ کیا ہے جن کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ، اے میری قوم کے لوگوں اگر میں ان کو دھتکار دوں تو خدا یہ پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لائے تھے کتنی قدر کی ہے، آیت بعد آیت وہی بات بتائی جا رہی ہے، ان کو دھتکار دوں میں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا، اتنا بڑا کام کروں، کتنی بڑی ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت افزائی کی کہ
کہتے ہیں کہ ذرہ نوازی سے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں. ان لوگوں کو تم ایسا رزل سمجھتے ہو؟ اور یہ تو ہیرے ہیں، ان کو میں دھتکار دوں؟ آ گیا اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون بات میری مدد کو آئے گا؟ کیا تمہاری بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ. اب ان کے جو طرح طرح کے اعتراضات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کہتے کہ آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے تھے، ریسورسز ہونے چاہیے تھے، تو میں تو نہیں کہتا. ولا عالم الغیب، اور میں یہ کہتا ہوں میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ہم لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں دنیا میں بنا لیا ہے طرح طرح کے بارے میں. نور اسلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں کہتا ہوں میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں، میں نے بھی نہیں کبھی کہا. پچھلی آیت میں بات آ چکی تھی اور کئی جگہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو، تاکہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے اور کہے کہ بھائی ان کو مانو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو مانو. جیسے آج کل لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، ہاتھ میں کہتے ہیں سیکورٹی کے باڈی گارڈ کے فادر بچوٹوں کے لیے کہا جا رہا ہے. میں نے یہ بھی نہیں کبھی کہا. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں کوئی اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ صاحب یہ کچھ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، سب کو عزت والا سمجھتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، میں نہیں، تم لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. اللہ نے ان کے لیے خیر نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنے والا ہے. دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لوگ ویسے کے ویسے ہی بنے رہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا اجر رکھے ان کے بارے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. تو دیکھیے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ تو اراذلنا بادی الرائے ہیں، ہمارے اندر کے رذیل لوگ ہیں، اور بلا تعمل قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ کی بات اتنی بری لگی اس کے بارے میں 3 آیتوں میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، ان کو میں کیسے دھتکار دوں. اگر میں دھتکار دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہ وہاں میری کون مدد کرنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ناراض ہوگا. اس کے بعد کہا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے. تمام باتیں کہی جا رہی ہیں. اللہ عالم ما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے نفس کا کیا حال ہے. انہیں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظلم کرنے والوں میں سے. 3 آیتوں میں انہیں کے بارے میں مستقل کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. تو وہ لوگ جو حق کی بات کو قبول کر کے، اور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے کے لوگ، یہ یعنی برادران وطن کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں بھی جو لوگ اسلام پہلے کیے رہے ہیں ان میں اکثریت انہیں لوگوں کی تھی، اور آج بھی بہت سارے مقامات تھے جس کی تشہیر کی اور پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو عام طور سے معاشرے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی لوگ ہیں. اور بعد میں جب اصلاحی تحریکیں اٹھتی ہیں، دعوت کی تحریکیں اٹھتی ہیں مسلمانوں کے اندر میں، جیسا کہ آج کل مختلف جماعتیں دعوت کا کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کام کو قبول کرے اور اس میں برکتیں نازل کرے. ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے ایسے ہی لوگ ان کے ساتھ آیا کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو ہیرے لوگ ہیں. اور ایسا کوئی کرے کہ ان کو دھتکارے، ان کو دور ہٹائے، تو یہ جو چیز یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہوگا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر آیات دعوت کے تعلق سے یہ بندگان خدا پورے دنیا کے انسانوں کو توحید کی دعوت دی ہے. ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی پرستش میں ایک اللہ کو حاکم خالق مانا سب سے بڑی. اتنی بڑی کائنات ہے جس کا کہ کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ بڑی مسئلے سے یہ سائنس سے لوگ واقف ہیں. یہ ہمارے جو تخمینے ہوتے ہیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کو بھی ہم کچھ وقفے کے ساتھ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی بڑی ہے، اس سے ہی بڑی ایکسپینڈ کر دی جا رہی ہے. کتنی ہم نہیں رکھتے. ہمارے جو کیلکولیشن کے جو نمبرز ہوتے ہیں 10 to power something، وہ بھی ناکافی ہوتے ہیں بتانے کے. اتنی بڑی کائنات کا خالق ایک اللہ ہے. ایک قانون کے تحت چل رہی وہ اللہ ہے. جب اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے. رب مانے پالن ہار، پالن. اس طرح سے ماں کو قرآن پاک میں کہا گیا
को रब करके पालती पोसती है, पालनहार कहा गया। तो जब सब कुछ वही कर रहा है, वो तमाम की तमाम कायनात हमारे लिए, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इस ग्लोब पे जितनी चीज़ें पैदा की सब इंसान के लिए पैदा की, और इंसान को किस लिए पैदा किया है? वो अल्लाह की बंदगी। इसी बात की दावत तमाम अंबिया कराम देते रहे। इसी तरफ यहाँ पे भी कहा गया है अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो। ऐसा अगर तुमने किया नहीं किया, अल्लाह की बंदगी के साथ किसी और को शरीक किया, उन तमाम माना में जो शिर्क की तारीफ में आती है, तो बड़ा अज़ाब आने वाला है। अब वो कब आएगा? अगली आयतों में बात की जा रही है। कहते थे कि ठीक है अज़ाब लाओ, अगले क्या अगले हफ्ते बात आएगी। हम तो बहुत दिनों से तुम्हारे बात को नहीं मान रहे हैं। तो अल्लाह का नबी कहता है कि मैंने ये कब कहा कि मैं अज़ाब लाऊँ? जब अल्लाह चाहेगा लाएगा। किस हकमत से उसने उसको पोस्टपोन कर रखा है और कितना टाइम दे रहा है तुम्हें समझने के लिए, तमाम बातें आगे आएंगी। ये बात लोगों को बताई है, खुद इस पर अमल किया है और किया है। हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो जब ये बातें आती हैं तो ये न समझ लेना चाहिए अरे ये तो कुफार के लिए आते हैं, ये तो मुशरिकीन के लिए है, हमारे तो जन्नत ही जन्नत है। हम तिलावत क्यों करते हैं? तो तिलावत करने का अपना अजर है, उसका सवाब है, और इससे हमारे ईमान में मजबूती आती है, हमारे ईमान में इजाफा होता है, और हमारे अंदर ये शौक़ पैदा होता है, ये जोश पैदा होता है, ये जज्बा पैदा होता है कि हम इस दावत को खुद भी अमल करें और लोगों तक पहुँचाएँ। अब ये जिम्मेदारी हमारी है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, कोई नबी आने वाला नहीं है। और मेरे भाई ये बुजुर्ग बहुत अच्छे हम बातें कही जा रही है, हम नहीं, तमाम बुजुर्गान दीन यही बात कह रहे हैं कि इस मुल्क में अगर हम बेहतरी चाहते हैं, पूरे आलम में हम बेहतरी चाहते हैं, अमन और सुकून चाहते हैं, हमें ये काम करना चाहिए। क्या? दावत। बरादरान वतन में, इस मुल्क में, पूरे दुनिया में इस काम की तौहीद की दावत को आम करना, और अपने भाइयों में जो इससे बेगाना है, दूर हैं या समझते नहीं, उनको कुरान की तरफ, दावत की तरफ मुतवज्जा करना, इस काम की तरफ मुतवज्जा करना, और ख़ुद भी उस पर अमल पैरा हो, अल्लाह की मुकम्मल बंदगी करना। खुद फ़रूक़ इस दिल में कहावत आ गया है, लोगों जो इस्लाम लाए हो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, सिर्फ नमाज तक महदूद न रखो, रमज़ान आएगा उसी रोज़ तक महदूद न रखो, हालांकि वही बहुत कम लोग रह गए, बल्कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हर चीज़ पे अमल करो, तो तुम देखोगे कि आखिरत तुम्हारी होगी इंशाअल्लाह, दुनिया तुम्हारी बेहतर हो जाएगी। कुरान की दूसरी आयत इस तरफ इशारा किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की खुदा फरमाए। अल्लाह हमको पढ़ने में जो गलतियाँ हो जाती हैं उसको तुम्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें कुरान की दावत माफ़ दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका